يجب أن نحتفل بميلاد نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. We should celebrate the birth of our Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی رحمت، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. قرآن کریم میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ہم کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کریں. اب یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ خوشی کا اظہار ہر جائز طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جس طریقے سے ہم آج کے دور میں ختم بخاری کرتے ہیں، اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح جب ہمارے گھروں میں شادیاں ہوا کرتی ہیں تو ہم کئی لاکھ اپنی شادیوں پر لگاتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور کئی ڈشیں اس خوشی کے اظہار میں ہم رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہم خوشی کے اظہار میں ہر جائز طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش پر خوشی کے اظہار کے طور پر ہم لائٹیں لگائیں یا جھنڈے لگائیں اور محافل کا انعقاد کریں، اس میں درود پاک پڑھا جائے، اس میں قرآن خوانی کی جائے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے، سنی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلائل کی تائید میں ایک استدلال پیش کیا ہے جو جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے. فرماتے ہیں یوم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے مجھ پر ایک دلیل ظاہر ہوئی. وہ ہے جو امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا، باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 7ویں دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کر دیا تھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود فرمایا. اور یاد رکھیے کہ عقیقہ 2 بار نہیں کیا جاتا، پس یہ واقعہ اسی پر محمول کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین اور اپنی امت کے مشرف ہونے کی وجہ سے اپنی ولادت کی خوشی کے اظہار کے لیے خود عقیقہ کیا. اسی طرح ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کریں اور کھانا کھلائیں اور دیگر عبادات بجا لائیں. اور یاد رکھیے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت پر با اخلاق اور با ادب طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا ہے. ایسا نہ ہو
کہ رزق کی بے حرمتی کی جائے اور بے پردگی کا ماحول کیا جائے، اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اسی وجہ سے نہیں کہ ہم لائٹیں لگائیں یا جھنڈے لگائیں، بلکہ لائٹیں اور جھنڈے اور دیگر خوشی کا اظہار جو ہم کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی شان والے نبی ہیں، ہمارے نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہیں، ہمارے نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔